السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سنائیں گے۔ کہانی کا نام ویران حویلی کا راز۔ ایک گاؤں کے قریب ایک پرانی اور ویران حویلی موجود تھی جسے لوگ اندھیر حویلی کہتے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو رات کے وقت باہر نکلتی ہے اور ان لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے جو حویلی کے قریب جاتے ہیں۔ گاؤں کے ایک نوجوان عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ویران حویلی کا راز جانے گا۔ وہ حویلی کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن گاؤں والے اسے منع کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کوئی بھی جو حویلی کے قریب گیا واپس نہیں آیا۔ عمر نے ایک رات حویلی کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک مشعل اور ایک تلوار لی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچا، ہوا کی رفتار بڑھ گئی اور عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ عمر نے دروازے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر اندھیرا چھا گیا۔ حویلی کی اندرونی حصے میں پرانی چیزیں، ٹوٹی کرسیاں اور دھول بھری کتابیں موجود تھیں۔ عمر ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک عجیب سا آئینہ تھا۔ آئینے میں ایک عورت کی شکل نمودار ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو گئی۔ چڑیل نے کہا، تم نے یہاں آنے کی جرأت کیسے کی؟ چڑیل نے عمر کو بتایا کہ وہ کبھی ایک انسان تھی لیکن حویلی کے مالک نے دھوکہ دے کر اسے مار ڈالا۔ اس کی روح قید ہو گئی اور اب وہ اس سے انتقام لینا چاہتی ہے اور وہ اسی انتقام لینے کی کوشش میں اس حویلی میں رہتی ہے۔ عمر نے چڑیل سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا اور اس کی روح کو آزاد کرے گا۔ چڑیل نے کہا، یہ آسان نہیں ہوگا، تمہیں 3 امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ عمر کو ایک کمرے میں پہنچایا گیا جہاں ہر طرف اندھیرا تھا اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی ہمت سے کام لیا اور ایک روشن پتھر تلاش کیا جس سے کمرہ روشن ہو گیا۔ عمر کو اگلے امتحان کے لیے ایک جادوئی بھول بھلیا میں داخل ہونا پڑا۔ بھول بھلیا میں ہر راستہ مختلف جادوئی جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر وہ غلط راستہ چنتا تو وہ ایک جال میں پھنس سکتا تھا۔ عمر نے اپنی ذہانت اور حوصلے سے راستہ تلاش کیا۔ تیسرے امتحان میں عمر کو چڑیل کا اصل موت کا راز جاننا تھا۔ اسے ایک جادوئی کتاب ملی جس میں حویلی کے مالک کی برائیاں اور اس کے گناہ کا ذکر تھا۔ عمر نے ان رازوں کو چڑیل کے سامنے پیش کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر نے کتاب میں حویلی کے مالک کا ذکر پڑھ کر سمجھا کہ وہ ایک جادوگر تھا جس نے اپنی جان بچانے کے لیے چڑیل کی جان لی۔ حویلی کے تہہ خانے میں جادوگر کی روح قید تھی اور عمر کو اس کا سامنا کرنا تھا۔ عمر نے جادوگر کی روح کے خلاف چڑیل کی دی ہوئی جادوئی اشیاء کا استعمال کیا۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد عمر نے جادوگر کی روح کو تباہ کر دیا اور اس کا جادو ختم کر دیا۔ جادوگر کی شکست کے بعد چڑیل کی روح آزاد ہو گئی۔ اس نے عمر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے میری روح کو سکون بخشا اور اب میں اس دنیا سے جا سکتی ہوں۔ وہ روشنی میں تبدیل ہو کر آسمان میں غائب ہو گئی۔ عمر نے گاؤں واپس آ کر تمام کہانی لوگوں کو سنائی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور ان کی مصیبتیں ختم ہو گئی۔ عمر کو گاؤں کے محافظ کا لقب دیا گیا اور حویلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا گیا۔ وقت کے ساتھ حویلی زمین میں بھس ہو گئی اور اس کی جگہ ایک خوبصورت باغ بن گیا۔ گاؤں کے لوگ اس باغ کو عمر کے نام سے یاد کرتے اور دعا کرتے تھے کہ کبھی ایسی مصیبت دوبارہ نہ آئے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمت، سچائی اور انصاف کے ساتھ بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سلو اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔